You said, walk to me and I'll run to you. Call me and I'll show you. Hiding like a pearl for you to heal and guide you from. You said, walk to me and I'll run to you. Call me and I'll show you. Hiding like a pearl for you to heal and guide you from. You said, walk to me and I'll run to you. Call me and I'll show you. Hiding like a pearl for you to heal and guide you from. You said, walk to me and I'll run to you. Call me and I'll show you. Hiding like a pearl for you to heal and guide you from. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے کلام قرآن حکیم کی نسبت سے اکٹھا ہونے جمع ہونے اس پر فکر کرنے کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے جمع فرمایا اور آپ ماشاءاللہ قرآن مجید کا دور اور ترجمہ بھی بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں اور سیکھ رہی ہیں
تو میرا تو اصل موضوع جو آج کل چل رہا ہے وہ بھی یعنی قرآن نے جو رہنمائی عورت کے لیے بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں جو قرآن مجید نے مثالیں اور رہنمائی دی ہے وہ موضوع چل رہے ہیں، خاص طور پر ازدواجی تعلقات کے متعلقہ، کیونکہ معاشرے میں پاکستان جائیں یا یو کے میں ہوں یا یہاں ہوں، یہ باتیں آئے دن بہت سننے میں ملتی ہیں کہ لوگ خوشی خوشی، ماں باپ بھی، خود بھی لوگ انتظار کرتے ہیں ہماری بیٹے کا نکاح کب ہوگا۔ وہ لڑکا لڑکی بھی اس کو ایک اپنی زندگی کا خاص ایک مرحلہ سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ اس مرحلے میں آ جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ سکون اور اطمینان اور خوشی اور چین اور ایک دوسرے کے لیے باعث سکون و اطمینان اور رحمت بنے، اعداد و شمار جن کو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 50% تقریباً جو ہے وہ ایک دوسرے کو تکلیف دکھ دے کے تو بالکل یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں طلاق کی صورت میں، اور کچھ جو رہ رہے ہیں ان میں بھی باقی 25% ایک دوسرے کو تنگ ہی کیے ہوئے ہیں۔ بہت تھوڑے سے حصہ ہے، تقریباً 5% وہ جو خوش اور صحیح زندگی گزار رہے ہیں، باقی مجبوری کی، بچے ہو گئے تو اب کہاں جائیں گے، بعض رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، کچھ ماں باپ کے لیے، کچھ معاشرے کے لیے وہ ایک قسم کا گزارا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی اس آپ میں رحمت اور مودت اللہ نے فطری انسان میں، مرد کے لیے عورت میں کشش اور عورت کے لیے مرد میں کشش رکھی ہے، تو اس کا تو فائدہ اٹھا کے ان کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور اطمینان اور ایک دوسرے کا مددگار دنیا میں آخرت میں بننا چاہیے۔ تو وہ کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ سیکھا ہی نہیں۔ معاشرے میں جس طرح لوگ چل رہے ہیں، جس طرح کافروں کی شادیاں ہوتی ہیں یا کافروں کے تعلقات ہوتے ہیں نکاح کے، بغیر نکاح کے، یا جانور بھی جو ہے وہ بھی ان کا بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو اس طرح کا وہ معاملہ جو ہے یعنی ہوتا ہے کہ سیکھا سکھایا، خاص طور پر جو قرآنی رہنمائی ہے، جو آسمانی ہدایت ہے، جو اللہ جل مجدہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھا نہیں، اس لیے پھر وہ انسان جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس کے متعلقہ یہ موضوع ایک سیریز چل رہی ہے جس کے 8 بیان اردو میں اور انگلش میں ہو چکے ہیں، یعنی ہو چکے ہیں، تقریباً یہ 8واں ہے اردو میں، لیکن کیونکہ آپ نے قرآن مجید کی نسبت سے ویسے بھی آپ قرآن مجید کا ترجمہ اس کے مطالعہ کر رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، تو یہ موضوع تو قرآن مجید کا ایک اہم موضوع ہے جس میں انسان کے ساتھ تعلق کے بارے میں اللہ پاک نے ہدایات عطا فرمائیں۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا ایک نچوڑ ہے، قرآن مجید کا ایک عمل کا طریقہ ہے، وہ جو بندہ سیکھ لے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن مجید، اس کو کہتا ہے تزکیہ، کہ قد افلح من زکاہا۔ کسی چیز کے لیے بھی قرآن نے یہ نہیں یکدم فرما دیا کہ ایک چیز کر لو تو تم کامیاب ہو جائے، لیکن تزکیہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا یا اس سے ملتے جلتے اور قد افلح من تزکى من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ قد افلح من تزکى، جس نے اپنے آپ کو پاک بھی کر لیا اور نشو و نما یعنی اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کر لیا، وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے قرآن مجید
کا خلاصہ جو ابھی آپ نے سنا کہ بھئی کیسے اس پہ عمل کیا جاتا ہے، وہ اس پہ کر لے، ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو وہ کامیاب ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو ترجمہ کیا تفسیر بھی آتی ہو وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید نے اس پہ کامیابی کا وعدہ نہیں کیا کہ جو قرآن پڑھ گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو قرآن سمجھ گئے وہ کامیاب ہو گئے، بلکہ فرمایا کہ جو قرآن کے مطابق جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا، اپنی صفائی کر لی، تو وہ کامیاب ہے۔ تو پہلی بات جو خلاصہ ابھی آپ نے سیکھا بھی عملی طور پر پریزنٹیشن کے ذریعے، لیکن میں تھوڑا سا اس کا پھر بھی آپ کو بیان کر دوں گا کہ قرآن مجید 5 زندگیوں کے بارے میں بتاتا ہے، کم از کم، جو موٹی موٹی، بلکہ اور بھی ہیں زندگیاں، لیکن 5 بنیادی طور پر۔ ایک تو قرآن مجید عالم ارواح کی زندگیوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جب ہم روحوں کی جہان میں، روحوں کی دنیا میں تھے، ہم سب نے اللہ پاک سے جو ہے وعدہ کیا، اللہ پاک نے وعدہ لیا، عہد لیا، الستو بربکم، نبی علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا گیا، اللہ پاک کے بارے میں کس سے لیا گیا؟ ہماری روح انسان کی روح ایک خاص روح ہے، یہ عام روح نہیں، ایک فرشتوں کی روح ہے، وہ الگ ہے، جنات کی روح الگ ہے، اس طرح اور بھی کئی چیزوں میں روح ہوگی، لیکن جو انسانی روح ہے اس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا میں نے خود اپنی روح میں سے روح پھونکی آدم علیہ السلام میں، یعنی خود براہ راست اللہ پاک نے، یہ کسی فرشتے کے ذریعے نہیں بلکہ خود روح جو ہے وہ پھونک۔ تو یہ انسان کا شرف ہے، انسان کی عزت ہے، اس کی شرافت ہے کہ اس میں وہ صلاحیت موجود ہے اس کی روح میں کہ یہ اللہ پاک کی صفتوں کا عکس اس میں نظر آ سکتا ہے، یہ اللہ کی صفات کو منعکس کر سکتا ہے اپنی روح میں۔ مثلا اللہ پاک رحم والا ہے تو یہ انسان بھی رحم کر سکتا ہے، تو یہ انسان کر سکتا ہے کام، دوسری مخلوق سے زیادہ رحم کر سکتا ہے یہ۔ اس طرح اللہ پاک سخی ہے، جواد ہے، تو انسان بھی سخاوت کی جو صفت ہے اس میں جو ہے اس کا مظہر بن سکتا ہے۔ اللہ پاک معاف کرنے والا انسان، تو یہ روح میں یہ خاصیت دے دی گئی اللہ پاک۔ وہ تو ہو گیا روح کی دنیا کا ایک تعلق جو ہے۔ دوسری دنیا، دوسرا جہاں وہ کون سا ہے؟ یہ دنیا، اس دنیا میں قرآن مجید اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے۔ تو قرآن مجید کس کے بارے میں بتاتا ہے؟ نہ یہ زندگی کی ابتدا ہے، نہ یہ زندگی کا خاتمہ ہے، یہ زندگی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں وہ ذات ہوں جس نے یہ زندگی اور موت کے درمیان کا جو حصہ ہے ایک، وہ میں نے پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی موت کو بھی، اس سے پہلے بھی زندگی ہے، اس کے بعد بھی زندگی ہے۔ تو اس دنیا کو ایک آزمائش گاہ یعنی قرار دیا گیا۔ پھر تیسری زندگی قرآن مجید اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ایک زندگی ہے کہ جو مرنے سے بعد سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک زندگی، اس کو برزخی زندگی قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں قبر کا عذاب۔ چوتھی زندگی جو ہے وہ قیامت کے دن کی زندگی ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی صورتوں میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اتنا بڑا دن ہوگا، اتنے لمبا دن ہوگا، اور اس میں کیا کیا معاملات ہوں گے۔ اور پانچویں زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، جنت یا جہنم کی۔ تو یہ 5 زندگیوں کے بارے میں قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ یہ سمجھ آ جائے، اس نے سمجھے کہ سینکڑوں آیات اس کو سمجھ آ گئیں، کیونکہ 5 زندگیاں یہی انسان انہی پہ گفتگو ہے۔ اس کے بعد انسان کو بھی اللہ پاک نے 5 ہی چیزیں دیں جس سے یہ آزمایا جاتا ہے۔ تو 5 چیزوں کا ذکر قرآن کرتا ہے جس سے انسان
کی آزمائش ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ پانچ، یہ پانچ جان لیا آپ نے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم قبر اور برزخ، عالم قیامت اور عالم آخرت۔ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، موٹی موٹی زندگیاں جو قرآن مجید نے جن کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہ جو پانچ زندگیاں ہیں، ان میں سے جو پہلی زندگی ہے اس میں تو اللہ پاک نے خود ہمیں بتا دیا، بھئی کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہہ دیا ہم یا اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اس میں تو ہمارا کچھ بھی مانے، اللہ پاک نے خود تعارف کرایا۔ یہ جو دوسری زندگی ہے اس دنیا، اس میں ہمیں خود بھی محنت کرنا اور مجاہدہ کرنا اور آزمائش سے گزرنا، یہ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے اس میں۔ اور آخری جو تین زندگیاں ہیں وہ اس کا رزلٹ ہے، نتیجہ نکلتا ہے ادھر برزخ میں، قیامت میں اور جنت و دوزخ۔ یہ تین زندگیاں نتیجہ ہے اس دنیا کی زندگی کا۔ اور پہلی زندگی اللہ نے خود تیار کر دیا بندوں کو کہ اس کی روح کو اس نے ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ اس میں اس نے وعدہ نبھانا ہے، وہاں وعدہ کیا، اس نے وعدہ کیا، اب ادھر جو ہے وعدہ نبھانا ہے۔ تو جس طرح ایک مرد اور عورت کا ایک رشتہ نکاح کا قائم ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ایک عہد، ایک وعدہ ہوتا ہے، وہ کہتے بھئی آپ نے مجھے قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ایک عہد، وہ تو ایک اچھی مجلس ہوتی ہے، اس میں کھانا پینا سب خوش ہوتے ہیں، جی نکاح ہو رہا ہے، اور جو ہے کھانے اور رنگ برنگے کپڑے اور سب کچھ جو ہے اس میں تو بڑا، کیونکہ اس میں کوئی مشکل، اس میں تو صرف زبانی کلامی کرنا ہے، وعدہ تو اس میں تو وہ ہو جاتا ہے سارا۔ اب وہ جو کر لیا اس کا نبھانا جو ہے وہ باہر گھر جا کے کل سے شروع ہو جاتا ہے اصل زندگی میں، کہ اس کو میاں بیوی کے حقوق ادا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ نبھانا پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وعدہ کرنا آسان، اسی طرح آپ سمجھ لیں بلا تشبیہ و بلا مثال، عالم ارواح میں تو اللہ نے روحوں کو اکٹھا کر کے صرف قبول کہا کہ قبول کرتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے کہا یا اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اب اس کو نبھانا کہاں ہے، اس وعدے کو پورا کہاں کرنا ہے، وہ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے۔ تو یہ پانچ زندگیاں ہو گئیں۔ اب آپ سن لیں کہ انسان کو بھی قرآن مجید انسان کے حوالے سے بھی پانچ چیزوں کا کم از کم ذکر کرتا ہے، موٹی موٹی پانچ چیزیں، ویسے تو زیادہ بھی ہے، پانچ۔ کون سی؟ پہلے قرآن مجید انسان سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو جو جسم ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ تو اللہ پاک نے فرمایا جسم کے بارے میں کہ بھئی والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، وہ کھانے پینے کے بارے میں، زبان کے استعمال کے بارے میں، یہ سارے جسم کا تذکرہ ہو گیا۔ دوسری چیز جس کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے وہ ہے عقل، سمجھ، اور عقل، انسان نے اپنی عقل کیسے استعمال کرنی ہے۔ تیسری چیز قرآن مجید کس کا ذکر کرتا ہے؟ وہ دل کا ذکر کرتا ہے، قلب کا ذکر کرتا ہے۔ قلب میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاق ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، بری ہوں یا اچھی۔ چوتھی چیز قرآن مجید کس چیز کا تذکرہ فرماتا ہے؟ وہ نفس کا تذکرہ کرتا ہے کہ خواہشات اور جذبات، انسان ایموشن جس کو کہتے ہیں، ایموشنز بندے میں ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں، یہ نفس کا حصہ ہے۔ اور پانچویں چیز قرآن مجید جس کا تذکرہ کرتا ہے وہ ہے روح، جو ہماری اصل چیز ہے، جو میں ہوں، میں وہ روح ہوں، میں یہ جسم نہیں، یہ تو میرے کپڑے ہیں۔ جس طرح میں یہ کپڑے اتار دیتا ہوں تو میں تو پھر بھی ہوں، اسی طرح جو ہے روح نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کو جسم کہتے ہیں۔ تو اصل تو بندہ، شخصیت جو ہے وہ اندر ہے، اس لیے وہ پاک، اللہ پاک بالکل اس کو پاک پیدا کرتا ہے اور صحیح سالم پیدا کرتا ہے۔ جسم کے ذریعے سے پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب میں نے آپ کو
کتنی چیزیں بتا دیں؟ 5 زندگیاں اور 5 انسان کے 5 حصے، یعنی اپنی پہچان ہو۔ 5 زندگیاں کون سی؟ پھر دہراتا ہوں، عالم ارواح روحوں کی دنیا، یہ دنیا، برزخ کی دنیا، قیامت کی دنیا اور آخرت جنت۔ اور 5 حصے۔ کوئی آپ سے پوچھے انسان کیا ہے تو آپ کہیں انسان 5 چیزوں کا جو ہے وہ یعنی بنا ہوا ہے یا 5 چیزوں سے مرکب ہے۔ کون کون سی؟ اس میں روح ہے جو اس کی حقیقت ہے، اس کے بعد اس میں جسم ہے، اس کے اندر دماغ ہے، اس کے اندر دل ہے، اس کے اندر نفس ہے۔ یہ 5 چیزیں قرآن مجید ان سے ڈیل کرتا ہے۔ 5 زندگیاں اور 5 ہی انسان کے اندر جو چیزیں رکھتی۔ اب یہ ہے کہ امتحان یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو یہ 2 طرح یوز ہو سکتی ہیں۔ مثلا جسم ہے، اس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ہی رستے ہیں، لیکن آپ کی زبان ہے، یا آپ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں زبان استعمال کر کے، یا کسی کو خوش کر سکتے ہیں کسی کی مدد کر کے، اچھی بات کر کے، ذکر کر کے، کسی کو حوصلہ دے کے۔ اسی طرح جو ہے آنکھ ہے، آپ صحیح بھی استعمال کرتے، عبرت لے سکتے ہیں، سبق لے سکتے ہیں، رستہ دیکھ سکتے ہیں، کسی کو رستہ دکھا سکتے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو غلط استعمال کر سکتے ہیں کہ چوری کہاں کرنی ہے، خرابی کہاں کرنی ہے، تو آنکھ کو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، حسد کی نگاہ، حقارت کی نگاہ۔ اسی طرح انسان کا پیٹ ہے کہ وہ اس میں حلال غذا ڈالے یا حرام غذا ڈالے۔ اسی طرح ہاتھ ہیں، کسی کو نفع ہو سکتا ہے یا نقصان۔ تو 2 ہی یعنی چیزیں ہیں، یا نفع یا نقصان۔ تو یہ 5 چیزیں جو اللہ پاک نے انسان کو دی ہیں، یہ 2 طرح استعمال ہو سکتی ہیں۔ یا تو انسان اپنے اور دوسروں کے فائدے کے لیے ان کو استعمال کر سکتا ہے، یا نقصان کے لیے۔ اب قرآن مجید پھر اس کی تفصیل بتاتا ہے کہ ان 5 چیزوں کو نفع میں اور کسی کے فائدے کے لیے، کسی کو فائدہ ہو، آسانی ہو، کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اور قرآن مجید ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، کیسے ان کا استعمال، غلط استعمال سے ان کو کیسے بچانا ہے۔ یہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ تو اب میں پھر دہرا رہا ہوں، 5 زندگیاں اور 5 ہی انسان کے حصے، اور بتایا بھی انسان 2 طرح ان چیزوں کو استعمال، اپنے ذہن کو بھی، عقل کو بھی 2 طرح یوز کر سکتا ہے۔ اچھی پلاننگ کر سکتا ہے، بری، منفی سوچ رکھ سکتا ہے، مثبت، نیگیٹو تھنکنگ کا پازیٹیو تھنکنگ، اچھے فائدے کی بات سوچ سکتا ہے، نقصان کی۔ دل میں حسد بغض کی نہ پال سکتا ہے، محبت، پیار، اثار، برداشت یہ کر سکتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھئی 5 زندگیاں اور 5 ہی انسان کے حصے، اور وہ حصے یہ 2 طرح ہم یوز کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں فائدہ ہو دوسروں کو بھی، اور جس سے ہمیں نقصان ہو۔ تو قرآن مجید پھر تفصیل بتاتا ہے، یہ عمل کر سے فلانے حصے کو تمہارے جسم کو نقصان پہنچے گا، اس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ بس یہ خلاصہ ہے قرآن مجید کا۔ آگے پھر بندے نے اب پڑھ تو لیا، فائدہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، اب اس نے کرنا ہے بھئی میرے عمل میں، میری زندگی میں کیسے آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں تزکیہ۔ جو بھی آپ نے شروع کیا یا سیکھا کہ بھئی ہم نے اپنی زبان کو تو مسلمان بنائیں، زبان کو تو قرآنی بنائیں، زبان ہی ابھی ہماری پوری مسلمان نہیں ہے۔ زبان مسلمان کب بنتی ہے؟ جب اس سے صرف سلامتی کی بات نکلتی ہے۔ زبان کب مسلمان بنتی ہے؟ کہ جب وہ کھلے تو امن اور سلامتی ہی پھیلے، تب وہ مسلمان بن جاتی ہے۔ جب اس سے غیبت، چغلی، گالی گلوچ چیزیں، تو اس سے پھر سلامتی نہیں، فساد نکل رہا ہے، وہ پھر مسلمان ہی نہیں۔ اس لیے آپ کو ابھی وہ بتایا گیا کہ چلو آپ سارے آزاد تو مسلمان ابھی نہیں بن رہے،
تو چلو زبان سے شروع کر لو. اور تزکیہ کہتے ہیں ایک پروسیس ہے پیوریفیکیشن، بھائی اس پر محنت کرو، پاک کرو، مجاہدہ کرو، کوشش کرو. تو وہ جب پاک ہو گئی، پھر کان پاک ہو گئی، پھر آنکھیں پاک ہو گئی، پھر آگے پھر دماغ، پھر دل، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. تو اب یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 12 13 بتا دی. 5 زندگیاں، 5 انسان کے حصے. 2 طرح وہ بندہ اپنے آپ کو استعمال کر سکتا ہے، یا وہ فائدے کر سکتا ہے کسی کا، یا نقصان. اور آخری چیز وہ بتائی کہ اب وہ کیسے اس کے عمل میں کیسے آ جائے یہ چیز، اس کو ہے کہتے ہیں پروسیس. اس تزکیہ، پیوریفیکیشن، سیلف ڈیولپمنٹ کہہ لیں اپنی نشو و نما زندگی کی، یہ چیز جو ہے. تو یہ تو قرآن مجید کا میں نے آپ کو مختصر جو ہے وہ بتا دیا. بھئی قرآن مجید کن زندگیوں کے بارے میں اور انسان کے بارے میں کہ کون سے حصوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اور پھر کیسے وہ اس کے جو ہے اندر زندگی میں وہ آ سکتی ہیں چیزیں، وہ پروسیس. وہ بھی آپ نے الحمدللہ شروع کر لیا. میں ابھی ذکر کی بھی اجازت جو ہے وہ دے دوں گا بعد میں تھوڑا سا ذکر کر کے. تو کیونکہ قرآن مجید نے کہا قد افلح من، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا ہے. فصلی، اور پھر جو ہے نماز قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، جو کچھ لوگ تو پڑھ بھی نہیں رہے، کچھ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں قائم نہیں کر رہے. اب یہ مسئلہ ہے. یہ تو پہلی سٹیج ہے، پڑھنا پہلی سٹیج ہے، پھر قائم کرنا. قرآن مجید پھر فرماتا ہے قائم کرو نماز. نماز قائم کب ہوتی ہے؟ اس کے بھی الگ ایک موضوع ہے، لیکن چھوٹی سی بات، آسان سی بات، کہ جب نماز کی اندر کی زندگی اور نماز کے باہر کی زندگی ایک جیسی ہو جائے تو نماز قائم ہو جاتی. جب نماز کی اندر کی زندگی کیا ہے؟ میں نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ رکھ لیے، میرے ہاتھ کسی کو نقصان نہیں دے رہے، میں نے باندھ لیے. اب باہر بھی نماز، سلام کے بعد بھی یہ ظلم سے بندے رہیں، نقصان سے بندے رہیں تو نماز قائم ہوگی. نماز کے اندر میں نے آنکھیں سجدے کی نگاہ میں رکھی ہوئی ہیں، سجدے کی جگہ پہ. جب باہر بھی، نماز کے باہر بھی میری آنکھیں حرام سے بچ جائیں، میری آنکھیں حسد سے بچ جائیں، شہوات سے بچ جائیں، برائی سے بچ جائیں، تو وہ نماز قائم ہو گئی. اسی طرح میرے پاؤں میں نے سیدھے کھڑے کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے کعبہ کی طرف پاؤں کا رخ ہے، سیدھے دیکھ رہے ہیں اور اپنی جگہ پہ ہیں، ادھر ادھر نہیں جا رہے. تو جب اسلام کے بعد بندے کے جو پاؤں ہیں اس کی چلت پھرت کسی غلط جگہ کی طرف نہ جائے، صرف اچھی جگہ کی طرف جائے، برائی کی طرف جاتے ہوئے رک جائے، تو وہ نماز قائم ہو گئی. نماز کے اندر خاوند بھی ہاتھ نہیں لگا سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، بیوی خاوند کو تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور یہ ہے اتنا بھائی احتیاط. اور نماز کے بعد، سلام کے بعد نماز قائم ہوتی ہے کہ جب باہر نماز کے بھی کسی نامحرم کو ہاتھ نہ لگائے. نماز کے اندر تو محرم کی بھی پابندی، اور نماز کے باہر غیر محرم کی، تو نماز قائم ہو گئی. نماز کے اندر کوئی خاوند بھی، جیسے میں نے بتایا، تو باہر جو ہے وہ برائی سے بچے، نماز قائم ہوگی. نماز کے اندر بندہ پانی پاس پڑا ہوا ہے، سیب پاس پڑا ہوا ہے، کھانا پاس پڑا ہوا ہے، تو کھاتا نہیں ہے. یہ نماز کے اندر ٹریننگ ہے. یہ نماز پڑھنا ہے، لیکن سلام کے بعد حرام سے کھانے سے رک جانا، یہ نماز قائم کر دی ہے اس نے. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تھوڑی بہت، وہی نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں. اور قرآن مجید کا جو وعدہ کامیابی کا ہے وہ نماز قائم کرنے پر ہے، پڑھنے پر نہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. پھر آگے پھر قرآن مجید پھر دنیا کی زندگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. وہ انسان جو ہے عام طور پر دنیا کی زندگی کی نظر آ رہی ہے، سامنے فائدہ نفع، اس کو ترجیح دیتا ہے. حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے بھئی آخرت ہمیشہ رہنے والی اور اعلیٰ اور اچھی ہے، یہ جانے والی ہے. تو کوئی بندہ بھی دیکھ لیں اس دنیا میں ڈوبتی کشتی میں نہیں بیٹھتا.
تو اللہ پاک نے جو فرمایا نا کہ یہ آخرت باقی رہنے والی دنیا فنا یعنی ڈوبنے والی ہے، یہ دنیا وہ کشتی ہے کہ جو ڈوب رہی ہے آہستہ 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 آہستہ، دن بدن نیچے جا رہی ہے، آپ کی زندگی بھی اور اس دنیا کی زندگی یعنی عمر بھی ڈوب رہی ہے۔ تو کوئی عقل مند آپ جا رہے ہیں، پتہ ہو اس جہاز نے گر جانا ہے تھوڑی دیر بعد جا کے، یا اس شپ نے ڈوب جانا ہے، تو اس پہ کوئی بندہ انویسٹمنٹ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے میں ایسی کشتی پہ بیٹھوں جو ڈوبنے والی نہیں۔ وہ کون سی کشتی ہے؟ آخرت کی کشتی۔ جنت کو فنا نہیں ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ابدا خالدین فیہا ابدا، کہ ابدیت اس کو دی گئی ہے، دنیا کو فنا دی گئی ہے، دنیا ڈوبنے، سمجھ لیں دو کشتیاں ہیں، دو شپ ہیں، ایک دونوں کھڑے ہیں کنارے پہ، ایک آہستہ 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 ڈوب رہا ہے، ایک جو ہے وہ ہمیشہ ترتا رہے گا اور ہمیشہ ٹھیک رہے گا، ہمیشہ تیرتا رہے گا۔ تو کس میں بیٹھنا چاہیے؟ اسی میں بیٹھنا چاہیے نا جو ڈوبنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ بات میں تم سوچتے ہوگے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، کتابیں اتری، ان میں کیا تھا، ان میں کیا تعلیمات تھیں، ان میں کیا سیکرٹس تھے، کیا راز تھے؟ فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی باتیں ان سب صحائف میں بھی اور کتابوں میں تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، اور حضرت ابراہیم جو بڑے، یہ کیونکہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، ان کا اللہ پاک نے ذکر کیا، فرمایا ان کی کتابوں میں بھی یہی بات تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ قرآن مجید بھی وہی بات کرتا ہے۔ بس یہ اپنا تزکیہ کر لو اور دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو، اپنے نفس کو پاک کر لو، جسم کو پاک کر لو، دل کو، دماغ کو۔ یہ تزکیہ نفس کہتے ہیں انسان کے مکمل پاکی، جو آپ نے ابھی تزکیہ کا پروگرام شروع کیا، وہ ایک طریقہ ہے کس طرح بندے کا جو ہے وہ یعنی اپنا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو تھی آپ کے وہ جو قرآن مجید کا جو اپنے عملی، یعنی قرآن مجید پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، قرآن سیکھا نہیں ہوا، ان کو پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صحیح پڑھنا چاہیے، تجوید سے پڑھیں۔ کچھ یوں پڑھ لیا، اب ترجمہ پڑھنا چاہیے، ترجمے والوں کو تفسیر تھوڑی سمجھ آنی چاہیے، اور جن کو تفسیر بھی سمجھ آ گئی پھر بھی وہ ناکام ہو جائیں گے جب تک کہ اس پر عمل نہیں، تزکیہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو پروگرام آپ کو بتایا گیا، یہ طریقہ محمدی، یہ قرآن مجید پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، یعنی قرآن پر عمل کیسے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف آپ کو تفسیر بتائیں، ہم آپ کو درس دے رہے ہیں سورۃ الجمعہ کا، سورۃ یوسف کا، ہم آپ کو دور کرا دیں گے۔ بھئی بندہ تو آپ کو وہ چاہیے کہ جو خدا تک پہنچا دے، آپ کو جو خدا کے رسول تک پہنچا دے، صرف جو ہے قرآن سے گزارے نہیں، قرآن والے تک پہنچا دے، جس نے قرآن اتارا ہے۔ قرآن میں تو احکام الہیہ ہیں، اور جس نے حکم دیے ہیں اس تک پہنچنا اصل مقصد ہے۔ تو اس لیے جو ہے اہل اللہ، علماء ربانیین، وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو خدا تک پہنچاتی ہیں، صرف خدا کے کلام تک نہیں پہنچاتی، خدا تک بھی پہنچاتی ہیں، صرف حدیث تک نہیں۔ آپ کو بندہ وہ چاہیے کہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، حدیث میں جتنا علم پورے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان میں آیا، بہت سارے تقریباً سبھی انہی کے شاگرد ہیں۔ 300 سال پہلے بزرگ گزرے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی، سب ان کے جو ہے وہ یعنی ان کی سند جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے محدث تھے، تو انہوں نے بہت ساری زندگی کا حصہ قرآن حدیث ایسے پڑھایا، تعلیم دی۔ ایک دن خیال آیا کہ میں قرآن تو پڑھا رہا ہوں لیکن قرآن والے تک تو پہنچا ہی نہیں۔
میں حدیث تو پڑھا رہا ہوں، حدیث والے تک تو پہنچا ہی نہیں۔ تو آپ مدرسہ چھوڑ کے، پڑھانا چھوڑ کے، اپنا ہی مدرسہ تھا، نکل گئی تلاش میں کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جو مجھے خدا تک پہنچا دے اور نبی علیہ السلام تک پہنچا دے۔ جس کے پاس جاتے وہ تو بڑا ادب کرتا، ہاتھ چومتا، حضرت آئے ہیں، بڑی محدث ہے، بڑی مالے میں، تو وہ فرماتے میں آیا ہوں بھائی مجھے خدا تک پہنچا دو۔ وہ کہتے ہم تو یہ نہیں جانتے۔ آپ پھرتے پھرتے سیاحت کرتے اور مطلب تلاش میں، وہ دہلی کہاں ہے انڈیا میں، ملتان تک پہنچ کے، اس کنارے تک پہنچ گئے ہندوستان کے، اب جو موجودہ ملتان ہے، ملتان تک جا پہنچے۔ وہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا سیدنا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو سیدنا عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے اور بزرگ تھے، قادری سے بزرگ تھے۔ یہ محدث تھے، مفسر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ ان کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا ہاں بھائی آپ اے مسافر آپ کیوں آئے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے ہمارے پاس آنے تک؟ انہوں نے فرمایا کہ میں چھوٹا سا سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ میں خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سوال تو چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دو طریقے ہیں خدا تک پہنچنے کے، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا دریا ہے، سمندر ہے، سمندر ہے اللہ کی معرفت کا، خود پہنچ سکتے ہو تو سمندر میں جا کے چھلانگ لگا دو۔ یا پھر ایسا کرو سمندر تک پہنچ نہیں ہے، قدسی سمندروں تک، تو محمدی دریا تک پہنچ جاؤ، جو نبی علیہ السلام کی معرفت کا دریا ہے۔ وہاں بھی اگر تمہاری پہنچ نہیں ہے تو وہ جو ندی نالے جو ہیں، نہر ہے جو ولایت کی نہر ہے، ولی ایک نہر کی، تو وہ نہر جو ہے وہ دریا میں گرتی ہے، دریا سمندر میں گرتے ہیں۔ یعنی نہر میں ایک ولی کے ساتھ لگ جاؤ تو نہر میں جاؤ گے تو نہر دریا میں نبی علیہ السلام تک پہنچائے گی، اور دریا سمندر میں اللہ تک پہنچائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا دو طریقے ہیں، اگر تو تمہارے اندر صلاحیت ہے تو سیدھا دریا سمندری خدائی دریا معرفت میں جا پہنچو۔ انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، میں تو ایک گندا چھپڑ ہوں، مجھے تو اپنے نہر میں قبول کریں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ خدا تک جو ہے پہنچنا، صرف خدا کی کتاب تک نہیں، خدا تک بھی پہنچنا، اس کو پھر کہتے ہیں تزکیہ، احسان، معرفت الہیہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں۔ تو اب آخر میں آپ کو سوال جواب کا بھی موقع دینا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ موضوع جو ہمارا ہے اس کے متعلق بھی چند باتیں میں عرض کر دوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں عورتوں کے لیے بہت زیادہ رہنمائی دی گئی، مردوں کے لیے بھی دی گئی۔ وہ ایک عورت کو جتنے بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں زندگی میں، جتنی بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جتنے بھی حالات سے اس کا سامنا ہو سکتا ہے، اس سب کے ہدایات نہیں بلکہ مثالیں دے کے قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اب میں چند وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم ختم کرتے ہیں، اور آپ سیریز سن سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ جاری ہے، اردو میں بھی انگلش میں بھی، کہ ازدواجی تعلقات یعنی میاں بیوی کس طرح خوشی خوشی زندگی گزاریں، اس کے متعلقہ آپ اپنا رول کم از کم ادا کر سکیں۔ قرآن مجید اور حدیث شریف اور مشائخ سیدنا عبدالعزیز دباغ، سیدنا عبدالقادر، یہ جو علماء مشائخ کو ان کو کس کو فالو کیا جاتا ہے، بندے پوچھیں گے بھی قرآن کو کیوں نہ فالو کر لوں۔ آپ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں غلط فہمی ہو جائے، قرآن سمجھ نہ آئے، وہاں قرآن نہیں بول کے کہے گا کہ تمہیں غلط سمجھ آ گئی۔
قادیانی بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے تمام فرقے بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اگر صرف قرآن پڑھنے سے ہے تو پھر سارے ہدایت یافتہ ہو جائیں، ایک ہی راستے پہ چلیں۔ پڑھتے سب ہیں، سمجھتے اپنی اپنی سمجھ پہ چلتے، اس لیے بھٹکتے ہیں۔ ہم مشائخ کا نام اس لیے لیتے ہیں، اولیاء کا، کہ انہوں نے آگے اپنے استادوں سے سمجھا، انہوں نے صحابہ سے سمجھا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سمجھا، تاکہ آپ کی سمجھ بھی وہی ہو جو حضور علیہ السلام نے دی اور صحابہ نے دی، ولیوں کے پاس، اولیاء کے پاس وہ سمجھ ہے۔ دوسرے جی میں ریسرچ کر رہا ہوں، جی میں ڈاکٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، مجھے یہ سمجھ آئی ہے، بھئی آپ کی سمجھ کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ نے آپ پر نہیں نازل کیا، آپ اس کو سمجھائیں۔ خود سوچیں نا، قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا نا، تو انہی کو اتھارٹی ہے سمجھانے کی۔ اب بک ان پہ نازل ہوتی ہے، ایک میں عربی میں پی ایچ ڈی کی ہے، میں آپ کو میرے نزدیک اس کا یہ میننگ بنتا ہے۔ آپ پر تو نازل ہی نہیں ہوا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کتاب کسی کی ہے، مطلب آپ بتا رہے ہیں۔ تو جس پر قرآن نازل ہوا، نبی علیہ السلام کی ہستی، انہی کو اتھارٹی ہے کہ وہ قرآن آگے سمجھائیں۔ انہوں نے کس کو سمجھایا؟ مجھے، آپ کو، اسکالرز کو، پی ایچ ڈیز کو، فلانے کو، علماء کو نہیں سمجھایا، آپ نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ صحابہ کرام نے آگے پھر وہ تابعین کو سمجھایا، تابعین نے ائمہ کو، اماموں کو سمجھایا، انہوں نے علماء کو، اولیاء اللہ، پھر چلتے چلتے آتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مشائخ کو فالو کرو، علماء، کیونکہ سمجھ قرآن حدیث کی وہ جو نبی علیہ السلام والی ہے وہ ان کے پاس ہے، ٹیکسٹ سب کے پاس ہے، کیونکہ عربی میں ایک ایک لفظ کے 10 مطلب ہیں۔ تو آپ کو کیا پتا حضور علیہ السلام اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ وہ تو صحابہ کرام کو پتا جن کو انہوں نے سمجھایا۔ تو اس لیے ہر ایک کے پیچھے نہیں چلتے، بھئی یہ جی قرآن پڑھا ہے، وہ قرآن تو وہ لفظ تو وہ پڑھا رہا ہے، مطلب اپنے سمجھا رہے ہیں۔ اسے کہیں مطلب بھی وہی بتاؤ جو حضور علیہ السلام نے بتائے۔ اے جی آپ کی تو میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ان سے، تو نہیں ہوئی تو پھر آپ جو ہے نہ پھر اس طرح لوگوں کو پھر بھٹکائیں، ان لوگوں کے پیچھے چلیں جنہوں نے اپنے اساتذہ سے اور علماء سے، اور جن کا لنک پورا حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہے، صحابہ تک، پھر آپ کو قرآن کا ٹیکسٹ بھی صحیح ملا اور قرآن کا مطلب بھی صحیح ملا۔ ورنہ یہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سارے قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ریسرچ کرتے ہیں قرآن کا، میں غیر مسلم ہے وہ بھی، اور مسلمان بھی تمام فرقے پڑھ رہے ہیں۔ تو کیوں؟ وہ سمجھ میں۔ تو اس لیے جو علماء، اس لیے ہم کہتے ہیں مشائخ، اولیاء، کہ جن کا ثابت ہو چکا ہے کہ 1400 سال میں جنہوں نے دین کا پیغام، حق کا پیغام یہ سارا پھیلایا، تو اس لیے ان کو پیچھے جو بندہ چلتا ہے ان کی سمجھ کے مطابق، تو اس کو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید جہاں سے شروع ہوا، کہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ فاتحہ میں انسان کیا مانگتا ہے اللہ پاک سے؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط اب آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ صراط مستقیم کہاں ملے گی؟ کتابوں میں ملے گی؟ نہ، قرآن مجید نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، وہ میرے ولیوں میں اللہ پاک نے فرمایا ملے گی، میرے نبیوں میں ملے گی، صدیقین میں ملے گی، شہداء، وہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ بکوں کا راستہ صراط مستقیم نہیں صرف ہو سکتا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر یا اللہ تیرا انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین، اولیاء، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو اب چند مثالیں سن لیں جو عورتوں کے لیے دی گئی قرآن مجید میں، ہدایت کی مسائل کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ پہلی مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدہ حوا وہ پہلی عورت تھی جن کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، وہ پہلی ماں ہے، وہ پہلی بیوی ہے،
جو اس کائنات میں اللہ پاک نے جس کو بیوی کا ہونے کا شرف دیا وہ سب سے پہلے سیدہ حوا ہے، کیونکہ وہ سب یعنی آدم کی ماں ہے، ان سے پہلے عورت تھی ہی نہیں۔ تو ان کی زندگی میں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں نا اس طرح، ہم تو پڑھے اچھا جی حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ عنہا، وہ اللہ پاک نے پیدا کیا، وہ جنت میں رہ رہے تھے، وہاں انہوں نے پھل کھایا، پھر جو ہے وہ نیچے اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا میں 1000 سال زندگی گزار کے وہ دنیا چلے گئے، یہ ہمارے سمجھ ہے۔ حالانکہ ان کی زندگی میں صرف حضرت سیدہ حوا کی زندگی میں وہ ایک عورت کے لیے ماں ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے اتنے زیادہ سبق ہیں، آپ حیران ہو جائیں قرآن مجید میں۔ اس میں چند چیزیں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، بیوی کے طور پر سمجھیں۔ پہلا سبق کیا ہے سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا آدم علیہ السلام کا؟ ایک سبق یہ ہے کہ بعض مرتبہ حالات بدل جاتے ہیں۔ مثلا پہلے وہ جنتوں میں رہ رہے تھے، حضرت حوا کہاں رہ رہی تھی، ہماری ماں کہاں رہ رہی تھی، کہاں انہوں نے وقت گزارا؟ جنتوں میں۔ جنت کی آپ کوالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی عالی۔ یہاں ہم کہتے ہیں جی ہم تین بیڈ روم کا مکان لے لیا ہے، 4 بیڈ روم کا لے لیا ہے، بنگلہ لے لیا ہے، کوٹھی لے لی ہے، پھر بھی دنیا کی ہے نا، اور کہاں جنت۔ تو جنت میں رہ رہی تھی وہ، پھر دنیا میں آنا پڑ گیا، بالکل یعنی زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ محل اور جھونپڑی میں بھی کم فرق ہے، جنت میں اور یہاں میں زیادہ فرق ہے۔ تو جب حالات، تو ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے شکایت کی ہو، یہ ہم تو کتنے اچھی جگہ رہ رہے تھے، اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں، یہ یہاں حالات اچھے نہیں، یہاں تو ہمارا مکان ہی نہیں ہے، حالات بدل گئے۔ نہیں، انہوں نے صبر کیا۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کہتے ہیں جیسے رسی ہوتی ہے نا، رسی گان مار کے بندہ اس کو جوڑتا ہے اور رسی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو صبر کا معنی ایک یہ نہیں ہو رونا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں۔ صبر کا معنی کہ اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے بندے کا۔ صبر کا معنی کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی اطاعت کو نہ بھولے۔ یہ نہیں ہے کہ رونا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اب ایک بندے کا نقصان ہو گیا، ایک عورت بیچارے اس کا بھائی فوت ہو گیا، یا اس کا بیٹا، یا اس کا بیماری کوئی لگ گئی کسی کو، وہ روتی دوسرے کے، اور صبر کرو بہن، صبر کو رونا نہیں، اس کو رونا ہے، اس کو رونے دیں۔ یہ اس کا ایک نیچرل، اس میں اس کا صبر کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے ابھی رونا۔ ہاں جس طرح وہ اونچی اونچی آوازیں نکال کے بیان کرنا اور اس طرح کی جس طرح وہ عام کئی دفعہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا، لیکن رونا جو ہے یہ صبر کے خلاف نہیں۔ ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے سال روئے۔ اگر صبر کا معنی یہ ہوتا روتا، وہ کیوں روتے؟ حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا فصبر جمیل، انہوں نے سب سے اچھا صبر کیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا یعقوب آپ روئیں نہ، صبر کریں، نہیں، ان کو وہ روئے، پریشان بھی ہوئے۔ تو صبر کا معنی ہوتا ہے اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے اور اللہ سے اچھے رزلٹ کی، اچھے نتیجے کی امید پر جو ہے امید رکھنا۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے، ہماری ماں نے، ہم سب کی ماں نے، حالات بدل گئے تو صبر کیا، اللہ سے بھی تعلق رکھا، خاوند پر بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کوئی غصہ نہیں۔ اور یہ تو ہمارے لیے سبق نکلا ہے۔ بعض دفعہ آپ بھی، عورتیں بھی، میاں بیوی ہوتے ہیں، حالات وہ نہیں رہتے، جیسے ابھی کرونا وائرس ہے، کام جو ہے وہ بند ہو گیا، یا مکان بیچنا پڑ گیا، زیور بیچنا پڑ گیا، یا کوئی ایسی کوئی حالات آ گئے، نقصان ہو گیا، جاب چھوٹ گئی، تو اب جو ہے وہ بندہ رونا دھونا شروع کر دے، پیٹنا شروع کر دے، کوسنا شروع کر دے، تم نے یہ کر دیا، جہاں سے بھی لاؤ مجھے لا کے دو۔ اب وہ جائے بینک کا چوری کرے، بینک لوٹے، ڈرگ بیچے، کوئی نہ کوئی غلط کام ہی کرے گا، کہاں سے لانا ہے اس نے؟ اور جب وہ آ جائے گا پھر اور پریشانی آ گئی۔ تو حضرت حوا نے کیا سبق دیا؟ بھئی اتنے بڑے حالات بھی بدل جائیں، بھئی جنت سے دنیا میں بندہ آ گیا، آپ پہلے اچھی زندگی، جنتی زندگی، ایک اعلیٰ
عیش کی زندگی گزار رہے تھے، اب حالات آ گئے ہیں، کھانے کے لیے کم ہے، کپڑے نہیں لے سکتے، ہالیڈے پہ نہیں جا سکتے، تو اس کو اب جو موجودہ نعمتیں ہیں ان کو بھی خراب تو مت کرو۔ اب گوشت کی ہانڈی ہے، گوشت کی ہانڈی نہیں بن سکتی، کباب نہیں بن سکتے، گوشت نہیں خرید سکتے، تو دال میں بھی تو بھنگ نہ ڈالو، وہ دال ہی اچھی پکا کے وہ اچھی طرح کھا سکتا ہے بنا کہ اس کو بھی خراب کر دے۔ تو یہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک سبق ہمیں یہ ملا، ایک عورت کو، ایک بیوی کو ملتا ہے کہ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں بڑے اعلیٰ، آپ جیسے جنتوں میں رہ رہی تھیں پھر آ گئی دنیا میں، تو آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوگا۔ آپ کا نکاح ہوا، حامد امیر ہے، ہو سکتا ہے وہ غریب ہو جائے، اس کی جاب ہے، ہو سکتا ہے جاب چھوٹ جائے، اس کے جو مالی معاملات ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے وہ مقروض ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائے، یا کوئی اس طرح کے حالات بدلتے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق قائم رکھنا ہے کہ آپ آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم زندگی گزارنے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے ہوئے، وہ ہماری زندگی وہاں شروع ہونے والی ہے۔ تو مالی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے، یہ دو سبق ملے۔ تیسری چیز حضرت حوا کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جنت میں وہ کتنے سال یا کتنے بہت عرصہ رہے ہوں گے اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ جب حضرت حوا جنت میں تھیں تو اولاد نہیں ہوئی، اولاد یہاں آ کے ہوئی، تو آپ نے کیا کیا؟ تو اس کو مسئلہ نہیں بنایا، وقت پر اللہ پاک نے پھر اولاد بھی دے دی، وقت پر اولاد بھی دے دی۔ تو اسی طرح اگر یہاں دنیا میں میاں بیوی ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، تو آپ اس کو ایشو بنانے کی، مسئلہ بنانے کی، ایک دوسرے کو الزام دینے کی، یہ سبق مل رہا ہے ہمیں ان کی حضرت حوا کی زندگی میں۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہماری اولاد کیوں نہیں، نہ حضرت حوا نے جنت میں کہا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں۔ انہوں نے اپنا، اللہ پاک نے صبر کیا، اپنے وقت پہ اگر قسمت میں ہے تو وہ اللہ جل مجدہ وہ اولاد بھی عطا فرماتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ بندے کے لیے جو بہتری ہو اس میں۔ تو یہ ایک سبق مل گیا کہ بھئی اگر اولاد نہیں، صبر کریں، اور جو ہے اصل اولاد بندے کی جو ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے وہ جو خوشی کا وقت، نعمت کا وقت گزرا تھا، اس کو یاد رکھا کہ ہمارا اچھا وقت گزرا ہے، ہم نے دوبارہ محنت کر کے، نیک عمل کر کے اسی دنیا میں جنتوں میں جانا ہے۔ تو اسی طرح یہاں جب آپ کو خامد کے ساتھ میاں بیوی کا اچھا وقت بھی تو گزرا ہوتا ہے نا، کچھ سال اچھا گزر گیا، 6 ماہ گزر گئے، 2 سال گزر گئے، مالی فراوانی ہے، سارا کچھ، تو اب تنگی آ گئی، تو اچھے وقت بھی یاد رکھیں، اس پر شکر کریں کہ جو اچھا گزر گیا اب اللہ پاک جو ہے دوبارہ دے گا، تو اس کو بھی یاد ہے۔ اسی طرح وہاں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حوا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا خیر خواہ بن کے، جی میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، انی لکما لمن الناصحین، میں توڑا خیر خواہ، آپ میری بات سنیں، میں آپ کی بہتری چاہتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، آپ یہ کریں، وہ جو بھی اس نے وسوسہ ڈالا یا باتیں کی، قسمیں کھائیں، آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ اچھی بات ہے، یہ ہمارا اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی وقاسمہما، اللہ کی قسم کھا کے اس نے کہا میں تو بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی۔ اب یہ انہوں نے سوچا یہ قسم اللہ کی کون جھوٹی کھا سکتا ہے، تو یہ صحیح بات ہی کہہ رہا ہے، تو انہوں نے اس کی بات جو ہے وہ اس پہ چل پڑے۔ اس میں ہمیں سبق یہ دیا گیا، وہ تو معصوم تھے حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یاد رکھے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی شے نہیں، وہ جو انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے وہ سبق اور نمونہ بننے کے لیے۔ تو اب ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہماری عورتوں کو، مردوں کو بھی کچے کان کا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بات نہیں میں کہہ رہا، حضرت آدم علیہ السلام انہوں کا تو بتایا، وہ تو نبی معصوم تھے، حضرت حوا بھی محفوظ تھی، اور
وہ جو بات کی سبق لے رہا ہوں ہمارے اور آپ کے لیے. انہوں نے تو وہ تو صحیح تھے سب، حضرت آدم بھی، سیدہ حوا رضی اللہ عنہ. شیطان نے غلطی کی، غلطی شیطان کی ہے، ان کی نہیں. لیکن ہمارے لیے سبق مل رہا ہے کہ ہر ایک کی بات نہیں سنتے ایسے ہی، جو جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو. تو ایسے بندے ہوتے ہیں، ایسے فرینڈ مل جاتے ہیں، ایسے دوست، ایسے رشتہ دار، وہ آپ کے کان بھرتے رہتے ہیں، یہ تمہارا خاوند ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کام کر لو، یہ کوئی تویز ٹونا ٹوٹکا کر لو، یہ ہو جائے گا، یہ عمل کر لو، تمہاری بادشاہت ہو جائے گی. جیسے وہ اس نے، اور وہ قسمیں کھاتی ہے، قسم میں پہن میں تے تیری بہتری واسطے کہہ رہی ہے. جیسا شیطان کہتا ہے، اس نے شیطان نے کہا وہ کہا. اور وہ بیچاری جو ہے، آپ لوگ جو ہے وہ سنتے ہیں، ہاں یہ تو مجھے میری بہتری چاہتی ہے. یہ چھپ چھپا کے کام ہو رہا ہے. اور مطلب ہے کہ یعنی بہتری تو سب سے زیادہ آپ کی اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ، پھر جو ہے اس کے بعد خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے خیر خواہ. تو جو بندے اس طرح پٹی پڑھا رہے ہیں، اس طرح سبز باغ دکھا رہے ہیں، جب آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے تو وہ شیطان کی طرح آپ کو چھوڑ کر آپ کو تباہ کر کے اپنا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی زندگی سے، قرآن مجید سے یہ سبق مل رہا ہے ہمیں کہ بھی عورتوں کیا کریں. اسی طرح بہت سارے اور ہیں، اور پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. آئندہ انشاءاللہ پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور بھی جو ہدایات ہیں اور ہمارے جو اور بھی جو مثالیں اللہ پاک نے دی ہیں، اور کیسے بندہ یہ محبت کا اظہار کرنے کا بھی ہمیں نہیں پتہ. نبی علیہ السلام کی دیکھیں 11 بیویاں تھیں تو کسی کو کوئی شکایت نہیں. ان میں سے صرف 2 کی اولاد ہے، 9 کی اولاد نہیں. تو انہوں نے تو کبھی اگر ہماری اولاد نہیں ہے، ہمیں یہ ہوا وہ ہوا، ہمارے لیے یہ مسئلہ. تو کیسے وہ خوش رہیں، اور آپ علیہ السلام نے کیسے ان کو خوش رکھا. اور وہ بھوک میں بھی، عید کے دن کے لیے نئے کپڑے بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ انہوں نے گزارا کیا. 2 دن چولہا نہیں جلتا، گزارا کیا. اب یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں. تو یہ اگلی جو سیریز چل رہی ہے، دوسری عورتوں کو بھی بتائیں، خود بھی مردوں کو بھی بتائیں، دونوں کے لیے ہے. 7-8 بیان اس پر ہو چکے، ابھی ہوں گے. بھائی محبت کا اظہار، ابھی یہ موضوع چل رہا ہے کہ محبت کا، ہمیں محبت کا بھی نہیں پتہ محبت کیا ہوتی ہے. ہم نے محبت سمجھا بھائی کہنا آئی لو یو، یہ محبت یہ نہیں ہے. یہ تو زبان، جیسے ایک بندہ کہتا ہے نفرت تو دل کے اندر ہوتی ہے. زبان سے کوئی کہتا ہے مجھے تم سے نفرت ہے، بہت کم ہے، لیکن نفرت رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح محبت بھی کے انداز ہوتے ہیں. میں اگلے دن بھی انگلش میں بھی بتا رہا تھا کہ عربی میں محبت کے بھی 10 اس کے مطلب ہیں، 10 درجے ہیں اس کے. ایک جو مطلب اس کا وہ نکلتا ہے وہ ہے کہ محبت جو لفظ ہے حب، عربی کا حب، یہ کہاں سے نکلا؟ حبہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے. حبہ کہتے ہیں بیج کو، دانے کو. وہ بیج جو زمین میں ڈالتے ہیں پھر وہ دانہ وہ بن کے پودا بن کے اگتا ہے. تو محبت جو ہے اس نقطۂ نظر سے، اس لغوی معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں کسی کے دل میں اگنا، یعنی آپ کے کسی کے دل میں جو ہے بسنا اور اگنا، یعنی بیج کی طرح کہ یعنی آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا طور طریقہ اتنا اچھا ہے کہ اس اگلے کے دل میں آپ بیج پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ تو بہت اچھا ہے. اور وہ بیج پھر اگنا، یعنی کسی کے دل میں بڑا ہونا، یعنی بڑھنا اور اگنا، اس کو محبت کہتے ہیں. ہم سمجھتے صرف ہماری وہ ایک یعنی ایک لالچ ہوتا ہے، ایک خود غرضی ہوتی ہے، ایک ہوس ہوتی ہے. ہم نے اس کو محبت کا نام دیا ہے. لالچ کو، پسند کو، حرص کو اور چاہت کو، یہ محبت نہیں ہے. یہ محبت جو ہے وہ ایک بہت یعنی اعلیٰ اور پاک جڑ ہے. تو ہمیں تو وہ بھی نہیں پتہ ہوتا محبت. تو محبت کسی کے دل میں اگنے کو، بیج کی طرح، جس طرح بیج اگتا ہے پھر وہ پتے کہ اس پر پھر وہ جب یہ پودا اس طرح بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پورا جو ہے وہ پودا پورا نظر آتا ہے. یعنی اس کی شخصیت میں آپ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے کے اندر آپ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ بسنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جو بزرگان دین نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا
کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ سے محبت کرنے والے ولی اللہ کی نشانی کیا ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اذا رؤوہ ذکر اللہ، جب دیکھو ان کو تو یاد خدا آئے۔ کہ محبت تو پھر یہی ہونی چاہیے کہ دیکھو بندے کو اور یاد رب آئے، کہ اس پر وہ بیج اتنا اگا، وہ درخت، کہ اس نے اپنی بیل سے وہ ساری شخصیت کو کور کر لیا، سر سے لے کے پاؤں تک اب وہ اسی کے احکام، اسی تو بندے دیکھتے تو اس کو ہیں، یاد رب آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا عاشق کون؟ کہ دیکھے امتی کو اور یاد نبی آئے، دیکھو امتی کو تو یاد نبی آئے، یعنی اس کا یہ ہے محبت کے انداز۔ بہرحال تو یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ہدایت اور رہنمائی اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب آپ لوگوں کوئی اگر سوال کرنا ہے، بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر یہ تھوڑا سا ذکر کریں گے اور پھر آپ کو اجازت ذکر کی دے کے پھر دعا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ کسی نے یہ سوال کیے ہوئے ہیں، اچھے سوال ہیں۔ عالم برزخ کی زندگی کس طرح کی ہوگی، اس کی تفصیل نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمائی ہے، جس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ کہتے ہیں جب مرنے کے بعد سے لے کر بندے کی روح چلی جاتی ہے اور قیامت تک وہاں رہتی ہے، یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا جہان ہے۔ زندگی کس طرح ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ وہاں بھی ایک جنت اور ایک دوزخ ہوتی ہے۔ ایک جنت دوزخ تو ہے آخرت میں، ہمیں جب بندے جائیں گے قیامت کے میدان اور قیامت کے بعد، ایک جنت دوزخ یعنی جزا و سزا، جس کو قبر کا ثواب، قبر کا عذاب کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر جو ہے کل قبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من نیران، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ برزخ کی زندگی کیسے ہوگی، ایسے ہوگی، یا وہ جنت کی طرح ہوگی یا وہ دوزخ کی طرح ہوگی، لیکن وہ اصل جنت اور دوزخ ابھی آئیں گی۔ تو اس میں آنا جانا، ملنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ پہلے جو ہستیاں تشریف لے گئی دنیا سے، ان سے ملنا، ان کی زیارت، ان کی ملاقات، وہ برزخ میں وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو برے ہیں وہ بروں کے ساتھ یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ ادھر گزرتی ہے۔ تو یہ ہے عالم برزخ میں جزا اور سزا کیا صرف روح پر ہوگی یا پھر روح، یہ دونوں پر ہوتی ہے۔ وہاں نئی جسم بھی دیا جاتا ہے روح کو، جیسے میں نے کہا آج میں نے یہ کپڑے پہنے، کل میں دوسرے رنگ کے پہن لوں، جتنے مرضی تبدیل، اسی طرح جسم وہاں بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو دنیا والا جسم ہے یہ تو قبر میں مٹی بن گیا یا جیسے بھی رہا، یہ تو اللہ پاک قیامت والے دن اس کو اٹھائے گا، وہاں اس کو نئے جسم۔ یہ اس کی مثال ایسے سمجھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، آپ خواب میں دیکھتے ہیں، آپ بعض دفعہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں آپ ایک باغ میں پھر رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ جو ہے مطلب کسی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، جسم تو ہے نا خواب میں بھی ایک، جس سے آپ کھا رہے ہیں، جس سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں، تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ جسم اور ہے، یہ جسم تو بستر پہ پڑا ہوا ہے، وہ ایک اور جسم ہے۔ اسی طرح جب برزخ میں بندہ جاتا ہے وہاں روح اور جسم اپنے بنا لیتی ہے، اس پہ ہوتا ہے۔
اچھا، نمبر 3 ہے جسم کی نوعیت کس طرح کی ہوگی عالم، وہ میں نے بتا دیا، ایک روحانی. نمبر 4 عالم محشر کا دورانیہ کتنا طویل ہوگا. عالم محشر جو ہے، میں نے عرض کی کہ قرآن مجید میں یہ بھی تذکرہ آتا ہے، حدیث شریف میں بھی، کہ وہ 50,000 سال کا دورانیہ ہے. 50,000 سال کی زندگی. جیسے ادھر ہمیں 70 80 90 سال کی زندگی ملتی ہے نا، 100 سال کی، زیادہ زیادہ دیکھیں 100 سال، اس کے بعد بندہ بستر پہ ہی پڑنا ہے، اس نے 100 سال ہوتی ہے نا زندگی عام طور پر. تو وہ 50,000 سال کی زندگی، اتنا دورانیہ ہو. اب کسی کے لیے وہ جلدی گزر جائے گا، کسی کے لیے جو ہے وہ بڑے، یعنی 50,000 سال ہی محسوس ہوں گے اس کو. نیک بندوں کے لیے وہ بہت جلدی گزرے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نیک بندے کے لیے قیامت اس طرح گزرے گی جس طرح عصر کی نماز پڑھتا ہے بندہ. جیسے 4 سنتیں 4 فرض 10، اس کو لگے گا کہ بھئی یہ اپنا پل صراط 1500 سال کی زندگی کا رستہ ہے، 1500 سال. لیکن نیک بندہ ایسے گزرے گا جیسے آنکھ جھپکتے ہیں، جیسے آنکھ بلنک کرتے ہیں، بس اتنی جلدی. تو مسئلہ سارا اس بندوں کے لیے ہے کہ جو نافرمان باغی ہو گئے ہیں، جو اللہ کے صحیح بندے بن گئے، اطاعت کی، اپنا تزکیہ کیا، اپنے فرائض ادا کیے اور حرام سے بچے اور اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھی، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا لا خوف علیہم، قرآن مجید بار بار کہتا ہے لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ان پر، ولا ہم یحزنون، نہ کوئی غم کے چھوڑ آئے ہیں پیچھے کچھ رہ گیا ہے، نہ آگے کا کہ بھئی آگے کیا ہوگا. فرمایا دونوں چیزوں سے اللہ پاک ان کو بری کر دیتا ہے. اچھا، بچپن میں اپنے والدین کو عملی طور پر قرآن و حدیث کو فالو کرنا سیکھا، لیکن شادی کے بعد بہت ساری باتوں پر عمل نہیں، وسوسہ اور کنفیوژن کا شکار رہی، ذکر اور استغفار کرتی ہوں لیکن بہت غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی ڈیسیجن لینا مشکل ہے. بات یہ ہے کہ جب بندے کو طریقہ نہ پتہ ہو تو سالن بنانا بھی، ہانڈی بنانا بھی مشکل ہوتا ہے، سیویاں بنانا بھی مشکل ہوتا ہے. دے پتہ ہی نہیں ہے، سیویاں دے دیں کسی کو، میٹھا بھی دے دیں، چولہا بھی دے دیں، کوکر بھی، تو کہیں بنا لیں، وہ کچھ اور ہی بن جائے گا، فلودہ بن جائے گا سیویوں کے بجائے. تو طریقہ ہو تو وہ تو تزکیہ کا، جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن حدیث پر عمل کرنے کا بھی طریقہ سیکھ لے تو آسان ہو جاتا ہے، ورنہ کنفیوز ہی رہتا ہے. تو اسی لیے یہ میرے آنے سے پہلے آپ کو جو وہ بتا رہے تھے، اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سمجھا دیں گے. آپ وہ طریقہ سیکھ لیں گے قرآن حدیث پر عمل کیسے کرنا ہے. کھانا کھلانے کا تو شوق ہے، لیکن کھانا بنانا کیسے ہے، روٹی بنانی کیسے ہے، ڈشیں کیسے بنانی ہے، ہر ایک کا طریقہ ایک چیز کا. کپڑے کیسے سینے ہیں، سوئی تو سب کو مل جاتی ہے، مشین بھی، لیکن ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. اس طرح قرآن حدیث بکیں انٹرنیٹ پر سب مل، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ سیکھے بندہ تو پھر جو ہے انشاءاللہ جو ہے آسانی ہو جاتی ہے. اور ڈیسیجن بھی لینا بہت مشکل ہے. تو کوئی ڈیسیجن بھی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ لینا، جب ڈیسیجن لینا مشکل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری انفارمیشن، معلومات نہیں بندے کے پاس. قرآن مجید میں بتایا گیا کہ فیصلہ کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے. جی میں نے فیصلہ کرنا ہے، سمجھ کوئی نہیں آ رہی، تو قرآن مجید میں یہ بتایا گیا. تو پھر اچھا نہیں، آپ کو نہیں سمجھ تو سمجھ والوں سے پوچھ لو. مجھے سمجھ نہیں تو سمجھ والوں سے، دنیا ساری تو نہیں، سب کی تو نہیں مت ماری گئی نا، کچھ تو ہیں لوگ جن کو سمجھ ہے. تو مجھے نہیں سمجھ تو جو اس فیلڈ میں مثلا کاروبار کرنا ہے تو کاروبار والوں سے پوچھیں. بزنس کرنا ہے مطلب ہے کہ یعنی کیریئر اگر کوئی فیصلہ ہے، کوئی کورس کا فیصلہ ہے تو اس کی فیلڈ کے بارے میں پوچھیں. قانون کے بارے میں ہے تو قانون والوں، تو مطلب ہے جو اہل رائے، اہل مشورہ ہیں ان سے آپ مشورہ لیں. پھر تیسری چیز قرآن مجید نے یہ بتائی کہ نبی علیہ السلام نے بھی سکھائی کہ اللہ پاک سے بھی ہدایت اور استخارے کے ذریعے 2 نفل پڑھ کے، یا اللہ میری اس فیصلے کرنے میری مدد فرما، اللہ سے بھی رہنمائی لیں اور لوگوں سے مشورہ لیں. اس کے بعد فرمایا تیسرا کام یہ کرنا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے حوالے کر کے تم کوشش شروع کر دو اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو، بس اللہ پاک تمہارے لیے بہتری فرمائے گا. تو یہ
جو ہے اچھا دعا کے لیے کسی نے عرض کیا، وہ چلو سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سر میں کسی کے درد ہے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ماشاء۔ اور تو نہیں کوئی سوال رہ گیا؟ نہیں تو محمد بیٹا آپ پھر تھوڑا سا ذکر کرا دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتحالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري فلهذا سري يدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
وارحم وأنت خير الراحمين أنت خير الراحمين أنت خير الراحمين أنت خير الراحمين أنت خير الراحمين رب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹھیک میں کر لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اب میرے پیچھے پیچھے جنہوں نے ذکر کی اجازت لی ہے یا لینی ہے وہ دہرا لیں چند کلمات، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ما شاء الله.
دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم و احسان سے ہمارے یہ مجلس نصیحت، درس قرآن، ذکر، اذکار، تزکیہ کی جو تعلیمات اور جو درود و سلام جو بھی نیکی کی گئی، یا ارحم الراحمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً حضور الاسلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما۔ آپ کے طفیل تمام انبیاء اور رسول، ملائکہ علیہم السلام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام اولیاء صلحاء کو، تمام امت محمدیہ کو، خاص طور پر ہمارے والدین کے شوکار رشتہ داروں کو پہنچا۔ یا ارحم الراحمین قرآن مجید کی صحیح سمجھ، اس پر عمل اخلاص کے ساتھ نصیب فرما، اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ نصیب فرما، نیکوکاروں کا حشر نصیب فرما، حضور الاسلام کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اور جنہوں نے یہ دعا کی درخواست کی ہے، کسی کے سر میں درد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا ارحم الراحمین اپنے پاس سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہر ایک کی اولاد کو نیک بنا، ہر ایک کو باادب بنا، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ایمانوں میں برکت عطا فرما، یقین میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، جان میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین عزت میں، مال و تجارت میں جو لوگ تجارت مزدوری کر رہے ہیں ان کو برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، گناہ کے شر سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، شریروں کے شر سے، دنیا کے شر سے محفوظ فرما، ہر خیر کی یا رب العالمین ہمیں حصہ نصیب فرما، ہر خیر سے مستفیض فرما۔ یا رب العالمین اپنا قرب، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی خالص بندگی نصیب فرما، اپنی اطاعت، اپنا ذکر، اپنا شکر اور حسن عبادت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین نبی علیہ السلام کی محبت اور اتباع نصیب فرما، آپ کا ادب اور احترام، آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اسلام کا پیغام دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی یا رب العالمین توفیق عطا فرما۔ جو مرد حضرات، مائیں بہنیں، بیٹیاں اس میں محنت کر رہی ہیں، اس زاویہ میں، اس اکیڈمی میں، یا قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان سب کو بہترین جزا نصیب فرما، ان کی دلی خواہشات، آرزوؤں کو پورا فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین شفاعت قبرا، شفاعت انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب میں ہمیں حصہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین کوئی اگر کسی کو پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، گھر کا، لڑائی جھگڑے کا، مالی مسئلہ ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، سب کی مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ یا رب العالمین جب ہمارا آخری وقت آئے تو وہ ہمارا آخری عمل سب سے بہترین عمل ہو، آخری الفاظ ہمارے بہترین الفاظ ہوں، اس وقت ایمان ہماری زندگی کا بہترین ایمان ہو۔ اور یا ارحم الراحمین قیامت کے دن جب تجھ سے ملاقات ہو، تو ہم سے راضی ہو، پل صراط سے یا رب العالمین پار فرما کر بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخل فرمانا، پوری دنیا میں امن قائم فرما، ہر مظلوم کی مدد فرما، جو لوگ بھوکے پیاسے، کپڑوں کی جن کو ضرورت، جن کے لیے پاس عید کے لیے بھی کھانا نہیں، یا ارحم الراحمین ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق بقدر استطاعت مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کی نیکیوں کو قبول فرما، کو گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما کہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔